اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہو اس کو اتق اللہ اللہ سے ڈر وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب کہا جائے اس کو کہ اللہ سے ڈر احاطت ہو اسے آمادہ کرے العزت و عزت غرور یعنی اس کی اپنی عزت یا اس کا اپنا غرور بالاسم گناہ پر. یعنی پچھلی آیات میں ذکر آ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کر بار بار جھوٹی باتیں کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ بدترین دشمن حق ہوتے ہیں. اور جب ان کو بس چلتا ہے، اقتدار حاصل ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے سے بس چلتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کھیتوں کو غارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، نسل انسانی کو تباہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھا اٹھا کر جس بات کو وہ اللہ کو گواہ بنا کر جو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کے امن اور سکون کے نظام کو دھرم بھرم کرنا جو ہے وہ ان جھوٹے بدترین دشمنوں اور منافقوں کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو کوئی نصیحت کی جا رہی ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کرو، تو وہ چونکہ دنیا کی زندگی میں مگن ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو وہ ان کی عزت جو انہوں نے جھوٹی عزت بنائی ہوتی ہے، جو غرور ان کے اندر ہوتا ہے، احاطت خل عزت و بالاسم، ان کا اندر کا غرور جو ہے وہ انہیں گناہ پر ہی آمادہ رکھتا ہے، ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی، وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. یعنی جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے، جس کی نظر آخرت سے ہٹ چکی ہوتی ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہ سے باز نہیں آتا، اگرچہ کوئی اسے ڈرائے بھی، کوئی اسے سمجھائے بھی تو اس کی بات نہیں سنتا. یہی بات جہاں میں فرمائی جا رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اخذت العزت بالاسم تو اسے آمادہ کرے اس کی عزت یا غرور گناہ پر. فحسبہ تو کافی ہے اس کو جہنم و جہنم. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کو کیا ملے گا اس کے بدلے میں، اس ساری فتنہ فساد اور جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں فحسبہ جہنم، تو اس کو جہنم ملے گی. والا بئس المہاد، اور جہنم کیسی چیز ہے، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب کہا جائے اسے کہ اللہ سے ڈر، احاطت العزت بالاسم تو پکڑ لیتا ہے، جما دیتا ہے اسے غرور گناہ پر. فحسبہ جہنم بس کافی ہے اسے جہنم. بلبئس المہاد اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 206 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں منافقوں کا جھوٹا وقار اور اس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. اس آیت میں منافقوں کی نشانی ایک بے بیان کی گئی ہے کہ فتنہ فساد مچانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے غرور میں آ کر اللہ سے بھی سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں. جب لوگ انہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی، ہنگامہ آرائی اور شرارت کے راہ سے ہٹ کر سیدھی راہ پر آؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امن اور چین کی زندگی بسر کرو، تو ان کا دل اتنا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت اتنی غالب آ چکی ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو بالکل ہی بھول چکے ہوتے ہیں. آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور دنیا میں اپنی جھوٹی شان اور خود ساختہ عزت کو برقرار رکھنے کے لیے سرگرشی اور گناہ میں اور زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو جھوٹ بول بول کے پوزیشن بنائی ہے، یہ پوزیشن ہماری چلی جائے گی اور لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. تو لوگ اس دھوکے میں، اس فکر کے بدلے کہ دنیا کے نعمتیں ہم نے چھن نہ جائیں، وہ توبہ نہیں کرتے،
دنیا کے میں جن برائیوں میں مگن ہوتے ہیں ان کو جاری رکھتے ہیں، اور اگر کوئی کہے اللہ سے ڈرو تو ان کے غرور پر زبردست چوٹ پڑتی ہے۔ جھوٹوں آرزوؤں جھوٹی شان میں اتنے مگن ہو چکے ہوتے ہیں کہ اپنے جھوٹے وقار کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کر کے راست باز لوگوں کی رائے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیکی کی آواز بلند ہوتی ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دبا کے رکھتے ہیں تاکہ برائی کے ان کو کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تفسیر روح القرآن میں ڈاکٹر اسلم صدیقی لکھتے ہیں کہ یہ انسان کا جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ ہدایت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جس میں تکبر ہو وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، چونکہ انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، اس لیے وہ دنیاوی مفادات کو نقصان پہنچانا اپنا گوارا ہی نہیں کرتے، اور گناہ کی وجہ سے ان کی سیرت اور کردار جو ہے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی توانائی نہیں ہوتی کہ وہ توبہ کرے اور اپنے اندر کوئی اخلاقی جرت پیدا کر کے اللہ سے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر لیں، بلکہ انہیں باہر کا بھرم اور اندر کی بے اعتمادی اپنی حالت پر غور کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ اور آخر میں فرمایا حسبہ حسبہ جہنم، بس ان کے لیے جہنم کافی ہے جہاں انہیں جھونک دیا جائے گا، یہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے اور اپنے غرور کا مزہ چکھیں گے۔ دنیا میں جو غرور پہ اور تکبر تھا ان کو اگر دنیا میں مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ان کو دنیا میں نہیں مل رہا تو مسلمان پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جس راستے پہ چل رہا ہے اس راستے پہ اس پہ تو اللہ کا عذاب آ کو نہیں رہا، تو اس کو دیکھ کے پھر کمزور ایمان والے لوگ بھی اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن جاننا چاہیے کہ دنیا میں اگر ان کے کرتوتوں کا بدلہ نہیں مل رہا تو یہ صرف ڈیل ہے تاکہ بد کردار اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنا چاہے تو کر لے۔ ان کو اس دنیا میں کوئی عذاب نہیں مل رہا تو مسلمان پریشان نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ان کی سنگین شرارتوں کے باوجود وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن ان منافقین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ڈیل ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آگے جو جہنم تیار ہے وہ ساری کسر پوری کر دینے والی ہے۔ جہنم کی ہولناکی کی طرف ہی اشارہ کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا گیا ہے وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہیں قیامت کے روز ایسے برے ٹھکانے، قیامت کے بعد ایسے برے ٹھکانے سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے متاثر ہونے سے بچائے اور نیکی پر ثابت قدم رہنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ استغفار کی جب بھی کوئی غلطی ہو تو ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق دے کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جن کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے اور جن کو دنیا کی زندگی میں دنیا کی چما چوک اندھا کر دیتی ہے اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے برے انجام سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔